ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਣਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੀਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। علمی جواب دین واسطے دیکھتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کس طرح وہ دلائل دیتے ہیں۔ اس ویڈیو نو اگر مکمل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ لنک ڈسکرپشن چ مل جائے گا۔ دلائل دی روشنی دے وچ انہوں نے ساری چیز واضح کر دی۔ مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ایک کم سن بچی کے نکاح کے حوالے سے یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر ہے وہ ہے 19 سال شادی کے وقت۔ میں دعویٰ زبانی کلامی نہیں کر رہا، مدینہ طیبہ میں بی بی کا نکاح ہوا، 18 19 20 سال کی عمر بنتی ہے کہ نہیں بھائی؟ جو بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ کی عمر ہے وہ ہے 19 سال شادی کے وقت۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، کتنی عمر ہے؟ 19 سال ہے، 19 برس عمر ہے، اور میں دعویٰ زبانی کلامی نہیں کر رہا، میں آپ کے سامنے اس کی دلیل بھی رکھوں گا۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی کہ لم اعقل ابویہ قط الا وہما یدینان الدین ولم یمر علینا یوم الا یأتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف النہار وبکرۃ وعشیہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین یعنی میں نے ہوش سنبھالا، لم اعقل عقل مند ہوئی، مجھے کچھ عقل و شعور آیا اپنے والدین کے گھر میں، تو میں دیکھا کرتی تھی کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ میں دیکھا کرتی تھی کہ رسول پاک ہر صبح اور ہر شام ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ یہ ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہر دن اور ہر رات ہمارے گھر میں آیا کرتی تھی، یعنی آپ فرماتی میں ہوش والی تھی، یعنی پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی یعنی جب اعلان نبوت کیا نا نبی پاک نے اعلان نبوت، اس وقت بی بی عائشہ 4-5 سال کی تھی۔ اب یہ 4-5 سال کی عمر یہ لگائیں اور 13 سال اس میں دوسرے ڈال دیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نبوت کے اعلان سے 5 سال قبل یا 4 سال قبل بی بی عائشہ کی ولادت ہے، یہ ذہن میں ہے، بات سمجھ آگئی؟ اعلان نبوت سے 4 یا 5 سال قبل بی بی عائشہ صدیقہ کی کیا ہے، اور 13 سال اس میں دوسرے ڈال لیں، 13 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 17۔ اور اب نبی پاک سرکار مدینے میں چلے گئے، وہاں جا کے پھر مدینہ طیبہ میں بی بی کا نکاح ہوا، اور 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی۔ 18 19 20 سال کی عمر بنتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ یہ ذہن میں رکھے نا، یہ کوئی میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا اعلان نبوت سے 4-5 سال پہلے پیدا ہوئی۔ یہ آپ کے اور میرے رسول کی عزت کا مسئلہ ہے، ہم اندھے امتی نہ بنے، آنکھوں والے امتی بنے۔ وہ لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق نے 2 عورتوں سے نکاح کیا، یہ موجود ہے کتابوں میں، اعلان نبوت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں 2 عورتوں سے، ایک کا نام تھا قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اس سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت اسمہ، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک بیٹا اور بیٹی، اور ایک عورت وہ بھی اعلان نبوت سے پہلے ام رومان بنت عامر، حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان نبوت سے پہلے ان سے نکاح کیا، اور ان سے بھی 2 اولادیں ہوئیں، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر اور سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابوبکر، یہ 4 بچے ہوئے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ؟ فَهَٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةُ مِنْ أَوْلَادِهِ وُلِدُوا مِنْ زَوْجَتِهِ الَّتِي سَمَّيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 4 اولادیں حضرت ابوبکر کی زمانہ جاہلیت میں ان 2 بیویوں سے پیدا ہو چکی تھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں گے نا؟ تو اب ایک پاسے یہ تحقیق موجود ہے اور ایک پاسے آپ کو کوئی کہے کہ بی بی عائشہ 6 سال کی تھیں جب نبی پاک نے ان سے نکاح کیا، تو احباب گرامی پھر آپ کہیں کہ زبان بند کر، ہم اندھے امتی نہیں ہیں،
ہم آنکھوں والے امتی ہیں, ہم اپنے نبی پاک کی توہین پر مبنی کسی روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور اس میں امام بخاری کا کوئی قصور نہیں, وہ ایک الگ معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ روایات آئی ہیں, وہ میں انشاءاللہ اپنی ریکارڈنگ میں بعد میں ریکارڈ کروا دوں گا. دوسری بات, سیرت ابن ہشام اور ابن اسحاق میں دونوں میں جو السابقون الاولون یعنی پہلے 50 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے, 40 لوگ, ان کی جب فہرست بنی نا, ان میں تقریباً 26 میں 27 میں نام پر بی بی عائشہ کا نام ہے, جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا ہے. 27ویں نمبر پر ان کی بہن اسما بنت ابو بکر کا نام ہے, اور اس سے آگے حضرت بی بی عائشہ کا نام ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت یہ بی بی عائشہ چھوٹی تھیں لیکن مسلمان تھیں. کیا تھیں؟ مسلمان تھیں, مسلمانوں میں شمار ہوتا تھا, اور پہلے جو 30-40 لوگ تھے ان میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ کا نام درج ہے. یاد رکھیں کہ جو پہلے مسلمان ہیں ان میں بی بی عائشہ کا نام درج ہے. اس کا مطلب ہے اس وقت وہ اتنی باہوش تھیں کہ ان کو مسلمانوں میں گنا جائے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسری بات بڑی یہ توجہ سے سننے والی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو بیوی ہیں حضرت عائشہ, ان کی ایک بہن تھی حضرت اسما, وہ ان سے 10 سال بڑی ہیں. کتنے سال بڑی؟ یہ طے ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. 10 سال بڑی ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر, اور 10 سال چھوٹی ہیں حضرت عائشہ بنت ابی بکر. 10 سال کا فرق ہے. آئیے ذرا سنیں, ہجرت کے وقت جب ہجرت ہوئی ہے حضرت اسما کی عمر 27 سال تھی. جب ہجرت ہوئی ہے نا, یعنی مکے سے مدینہ کی طرف, یہ طے ہے, یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب ہجرت ہوئی تو حضرت اسما کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال. اور جو اس سے 10 سال چھوٹی بہن اس کی کتنی ہوئی؟ 17 سال. تو پھر نکاح کی عمر اس سے 2 سال بعد لگا لیں تو کتنی ہوئی؟ 19 سال. اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ ان کی عمر کتنی ہے تو اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے, اور تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ 100 بار پھر اگر سر جھٹکا جھٹکا کے کہتا رہے نہیں بخاری شریف میں 6 سال اور 9 سال لکھا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی راوی کو یہاں غلطی ہوئی ہے. بخاری شریف کا یا امام بخاری کا قصور نہیں ہے, راوی سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے 16 کی جگہ 6 لکھ دیا اور 19 کی جگہ 9 لکھ دیا. دوستو, اس طرح دا مدلل بیان جڑا نا کوئی تحقیق کرنے والے علماء کرام ہی دے سکتے ہیں, تے جنہاں نے اس چیز نو دیکھیا, غور کیتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ جڑی گستاخی ہو رہی ہے اور آئندہ نہ ہوئے, لہذا اس چیز نو دیکھدیاں ہویاں قبلہ شاہ صاحب نے بہت اچھی تحقیق کر کے اودے تے بنڈ کڈ کے تانوں دسی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ دی عمر مبارک کنی سی شادی دے وقت, جس طرح انہوں نے مکمل تانوں دسیا, گائیڈ کیتا ہے کہ بی بی پاک دی عمر 17 سال 2, یعنی کہ جس ٹائم مکہ شریف چ پیدائش ہوئی ہے اس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم اپنی نبوت دا اعلان کیتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے اعلان تو پہلے بی بی پاک دی پیدائش ہو چکی سی. انہاں دی عمر 4 یا 5 سال سی. 4 یا 5 سال دی عمر تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا تے 13 سال جڑا مکہ شریف چ رہے. نبوت دا اعلان کرن تو بعد 13 سال انہاں دی زندگی مکہ شریف چ رہی ہے. مکہ شریف تو بعد جس ٹائم ہجرت کیتی ہے تے بی بی پاک دی عمر 13 تے 4 17 ہو گئی. 17 سال دے مطابق ہجرت ہو گئی تے مدینہ شریف چلے گئے. مدینہ شریف جان تو بعد بی بی پاک دا نکاح ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس ٹائم نکاح ہو گیا تے نکاح تو 2 سال بعد رخصتی ہوئی. رخصتی 2 سال بعد ہوئی ہے تے ادا مطلب کی ہویا ہے کہ 17 تے 2 19. تے شاہ صاحب نے اللہ پاک انہاں دی زندگیاں چ اضافہ کرے, نبی پاک دی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ, کیونکہ جڑی کوئی بھی ہے اسی نہیں چاہتے کہ کسی دے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ کوئی گستاخی کرے تو دا جواب نہ دیتا جائے. جواب لڑ کے نہیں دینا, علمی جواب ہے. اگر اینوں کوئی رد کرنا چاہے تے ایدے تے لیا کے سانوں دسے کہ جی اس طرح ہے چیز اس طرح وا, ٹھیک ہے نا. علمی جواب
ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲਾਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨਬੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 16 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 6 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 19 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 9 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਛਾਪਾਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀਗੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਯਹੂਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਨਾ ਛੋੜੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਸ ਨਾ ਛੋੜੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀਆ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।